بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین و جمیل یتیم بچی۔ اصول کافی اور تہذیب میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ خلافت میں ایک شخص کے ہاں ایک یتیم لڑکی پرورش پا رہی تھی۔ وہ شخص اکثر و بیشتر اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے شہر سے باہر رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ لڑکی بالغ و راشد ہو گئی۔ وہ بچی بہت خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی مالک تھی۔ اس شخص کی بیوی نے جب اس لڑکی کا حسن و جمال دیکھا تو دل میں خوف زدہ رہنے لگی کہ اگر اس کے شوہر نے اس کے حسن و جمال کو دیکھ لیا تو وہ اس پر فریفتہ ہو جائے گا اور مجھ سے زیادہ اس کو چاہنے لگے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے چند عورتوں سے مشورہ کیا اور اسے نشہ آور دوا پلا کر ان عورتوں کے سامنے انگشت کے ساتھ اس لڑکی کا پردہ بکارت زائل کر دیا۔ جب شوہر سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے یتیم لڑکی کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا، لڑکی نے اپنی عصمت کو برباد کر دیا ہے۔ شوہر نے لڑکی سے پوچھ گچھ کی تو لڑکی نے قسم کھائی کہ کسی نامحرم ہاتھ نے مجھے چھوا تک نہیں۔ عورت نے گواہ پیش کر دیے۔ آخرکار شوہر یہ قضیہ حضرت عمر کے پاس لے کر گیا۔ حضرت عمر نے تمام معاملہ سنا مگر کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ ہمیں جناب علی مرتضیٰ کے پاس بھیج دیں۔ جب یہ شخص امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اپنا قصہ بیان کیا تو قاضی دین رسول جناب امیر علیہ السلام نے اس کی بیوی سے فرمایا، کیا تو اس لڑکی کے زنا پر شواہد و برہان رکھتی ہے؟ اس عورت نے بلا خوف و خطر کہا، جو بات میں کہہ رہی ہوں اس کی گواہ میری ہمسایہ عورتیں بھی ہیں۔ یہ سن کر جناب امیر المومنین نے گواہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب گواہ عورتیں حاضر ہوئیں تو ولی المومنین علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے نکال کر اپنے سامنے رکھ دی اور ان میں سے ایک گواہ کو بلایا اور اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے وہی بات دہرائی جو اس شخص کی بیوی نے بتائی تھی۔ اس گواہ کے بیان کے بعد دوسری عورت کی گواہی کے لیے بلایا گیا۔ جناب امیر علیہ السلام دو زانو ہو کر بیٹھے اور فرمایا، اے عورت، کیا تو مجھے جانتی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور یہ میری ذوالفقار ہے؟ اس شخص کی بیوی کی طرح سچ بات کہہ دے جس طرح اس نے اصل حقیقت بیان کر دی ہے اور میں نے اس کو امان دے دی ہے۔ اگر تو نے سچ کہا ہے تو تجھے بھی امان ملے گی اور اگر تو نے جھوٹ بولا تو میں اس ذوالفقار سے تیرے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ اس عورت نے فوراً کہا، الامان الامان، مجھے امان دیجیے، میں آپ کو تمام واقعہ سچ بتاتی ہوں۔ جناب امیر کائنات نے فرمایا، تو امان میں ہے، بتا سچ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، لا واللہ، اس لڑکی نے کوئی زنا نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اس شخص کی بیوی نے اس کی جوانی اور حسن و جمال کو دیکھا تو اس بات سے خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں اس کا شوہر اس پر فریفتہ نہ ہو جائے۔ اس نے اس کو نشہ آور دوا پلا دی اور ہمیں اپنے گھر بلا کر ہمارے سامنے اس کا پردہ بکارت زائل کر دیا۔ اس عورت سے اصل واقعہ سن کر جناب امیر علیہ السلام نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا اور فرمایا، انا اول من فرق شہود الا دانیال النبی۔ اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس عورت کو حد قذف یعنی قیمت کی سزا دی جائے اور شوہر سے الگ کر دیا جائے۔ اس شخص نے جناب امیر علیہ السلام کے حکم پر اس کو طلاق دے دی اور اس یتیم لڑکی سے شادی کر لی اور اس کے جھوٹے گواہوں میں ہر ایک کے لیے عقر کی سزا مقرر کی۔ عقر کی سزا 400 درہم ہے۔ جناب امیر کائنات علی علیہ السلام نے اس یتیم لڑکی کا حق مہر اپنے مال سے دیا اور مرد سے کوئی چیز نہ لی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ۔ یتیم لڑکی کے فیصلے کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا، یا ابو الحسن، دانیال علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت دانیال یتیم تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے آپ کو گود لے لیا تھا اور آپ اسی بڑھیا کی زیر تربیت پروان چڑھے تھے۔ اس زمانے میں جس بادشاہ کی حکومت تھی اس نے عہدہ قضاوت کے لیے اپنے 2 قاضی مقرر کیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک مرد صالح کا بھی بہت آنا جانا تھا اور بادشاہ اسے
پسند بھی بہت کرتا تھا۔ یہ مرد صالح اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، جو کہ بے حد حسین اور پارسا عورت تھی۔ بادشاہ کے دونوں قاضی اس مرد صالح سے حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اکثر امور میں اس سے گفت و شنید کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے قاضیوں سے کہا کہ وہ کسی اہم کام کے لیے ایک ذمہ دار بندے کو بھیجنا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کس کو بھیجا جائے؟ دونوں قاضیوں نے مشورہ دیا کہ آپ مرد صالح کو اس کام کے لیے چن سکتے ہیں۔ بادشاہ کو ان کی رائے بہت پسند آئی، چنانچہ قاضیوں نے اس سے بادشاہ کی منشا بیان کی۔ مرد صالح نے اس کام کی ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی اور سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ روانگی سے پہلے اس نے قاضیوں سے کہا کہ میری بیوی کی روزانہ خبر گیری کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اور مزید کہا میں تم دونوں کو اپنی بیوی کے بارے میں اچھے سلوک کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان دونوں نے اس کو تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ ہم تمہاری بیوی کا پورا خیال رکھیں گے۔ مرد صالح سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں مرد صالح کے محل سرا پر آئے۔ جب ان کی نظریں مرد صالح کی بیوی کے حسن و جمال پر پڑیں تو دونوں اپنے دل و دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے عورت کو اپنی طرف دعوت دی، عورت نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ وہ دونوں قاضی کہنے لگے اگر تو نے ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا تو ہم بادشاہ کے سامنے تجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے اور تیری زنا کاری پر گواہی دیتے ہوئے تجھے سنسار کریں گے۔ پارسا عورت نے کہا میں تمہاری کوئی بات بھی نہ مانوں گی، تم جو کچھ کر سکتے ہو بے شک کر گزرو۔ وہ دونوں بادشاہ کے پاس چلے آئے اور گواہی دی کہ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ بادشاہ بات سن کر حیرت زدہ ہوا، کیونکہ اس عورت کی پاک دامنی اور پارسائی بہت مشہور تھی۔ بادشاہ کچھ لمحے سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ تمہاری گواہی تو قبول ہے، لیکن اس عورت کو 3 دن کی مہلت دو۔ منادی نے تمام شہر میں اعلان کر دیا کہ فلاں روز فلاں مقام پر جمع ہوں، فلاں عورت پر حد جاری کرتے ہوئے سنسار کرنا ہے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، البتہ بادشاہ پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا اس معاملے میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ عورت جس کی پارسائی اور پاک دامنی مشہور ہے اس فعل کی مرتکب ہوئی ہو۔ وزیر نے کہا مجھے بھی اس کے اس فعل پر تعجب ہے۔ آخرکار مہلت کا آخری روز آ گیا۔ وزیر اپنے گھر سے نکلا تو اس کا گزر ایک گلی سے ہوا جہاں چند بچے کھیل میں مشغول تھے۔ ان بچوں کے درمیان حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ کھیل کھیل میں دانیال نے بچوں سے کہا آؤ ہم بادشاہ اور قاضی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ دانیال نے بچوں سے کہا مجھے بادشاہ سمجھو، اور 2 بچوں سے کہا تم دونوں قاضی بن جاؤ، پھر ایک بچے سے کہا تم مرد صالح کی بیوی بن جاؤ۔ دانیال نے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کر کے اس کی کرسی بنا لی اور اس پر بیٹھ گیا، اور لکڑی کی ایک چھڑی کو اپنی تلوار بنا لیا۔ جو بچہ مرد صالح کی بیوی بنا تھا اسے ایک جانب کھڑا کر دیا اور حکم دیا گواہ پیش ہوں۔ دونوں قاضی دانیال کے روبرو پیش ہوئے۔ دانیال نے حکم دیا ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے۔ ایک بچے کو حکم دیا کہ ایک کو فلاں مکان پر لے جاؤ اور دوسرے کو فلاں جگہ پر۔ اب ان میں سے ایک طلب کیا اور پوچھا سچ بتا اس عورت کے بارے تمہارے کیا گواہی ہے؟ اگر جھوٹ بولے گا تو اس تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ وزیر پوری توجہ سے بچوں کے اس کھیل کو دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس بچے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ مرد صالح کی بیوی نے زنا کیا ہے۔ دانیال نے کہا کس کے ساتھ؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ دانیال نے پوچھا کس وقت، کس دن اور کس مکان میں، اور یہ کون سا مقام ہے؟ گواہ نے ہر ایک بات کا جواب دیا۔ دانیال نے حکم دیا کہ اس گواہ کو اپنے مقام پر لے جایا جائے اور دوسرے گواہ کو پیش کیا جائے۔ جب دوسرا گواہ حاضر ہوا تو دانیال نے وہی سوالات اس سے کیے تو اس گواہ
کہ جوابات پہلے گواہ سے مختلف تھے۔ دانیال نے ایک بادشاہ کے انداز میں کہا، اللہ اکبر! اے لوگو، یہ دونوں قاضی جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر نے بچوں کی عدالت کا فیصلہ سنا تو اسی وقت بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں قاضیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے اور ان دونوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ جس طرح دانیال نے فیصلہ کیا تھا اسی طرح فیصلہ کیا۔ جب دونوں سے الگ الگ سوالات کیے گئے تو دونوں کے بیانات میں اختلاف پایا گیا۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ان دونوں نے ایک پارسا عورت پر زنا کا جھوٹا الزام لگایا ہے، اس لیے ان دونوں قاضیوں کو قتل کر دیا جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔